السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ فہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل اسلامک انفو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ پچھلے دنوں ایک بہت بڑے ولی سید داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس مبارک گزرا ہے 27 ستمبر کے دن، 27 ستمبر کی تاریخ کو عرس مبارک گزرا ہے۔ سب سے پہلا مقصد تو یہ ہے کہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ اولیاء اللہ کی شان کیا ہے، اولیاء اللہ ہیں کون، اور عرس کیوں منایا جاتا ہے۔ کیا عرس منانے کا مقصد یہ جو آج کل مزاروں پہ ہو رہا ہے، میلے، استغفر اللہ، ناچ گانا، کیا یہ ہے عرس؟ اصل عرس اس طریقے سے منایا جاتا ہے، اور عرس کو عرس کیوں کہا جاتا ہے؟ دوسری چیز، پچھلے دنوں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر علماء کرام کی بیعت بھی کی گئی، مفتی انیب قریشی صاحب، عرفان شاہ مشہدی صاحب۔ ٹھیک ہے، ان کے اپنے اختلاف، علماء کے اپنے اختلاف اپنی جگہ پر، ہر دور میں علماء کے اختلاف رہے ہیں، اور وہ اختلاف باعث رحمت باعث برکت ہوتے ہیں، لیکن ہمارے علماء کرام نے اس ان اختلافات کو آپس میں سلجھانے کے بجائے عوام میں الجھا دیا۔ ہماری عام عوام کو الجھایا تو عام عوام نے کیا کیا کہ جب وہ علماء کرام جن کا اختلاف تھے، جن سے کچھ غلط باتیں سرزد ہوئی تھیں، غلط الفاظ نکل گئے تھے، ٹھیک ہے زبان ہے اور انسان ہے، زبان پھسل جاتی، انسان بولتا تھا، لیکن انہوں نے رجوع بھی کیا تھا اس بات سے۔ لیکن عام عوام نے کیا کیا؟ علماء کرام جب اسٹیج پر تشریف لائے تو عام عوام نے کسی نے جوتی اٹھا لی اپنے ہاتھ پہ، اور کسی نے جو ہے مختلف قسم کے نعرے لگانا، ٹھیک ہے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے، یہ اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے، تو لیکن مختلف قسم کے نعرے، علماء کرام کی نفرت میں اس طرح کے نعرے جو ہے وہ بالکل مناسب نہیں ہے لگانا۔ کیوں؟ کیونکہ علماء کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ وراثت کس چیز میں؟ کیا جائیداد میں وراثت؟ نہیں، علم کے اندر وراثت، یعنی یہ علماء ہی ہیں جن کو علم کی وراثت تمام انبیاء کرام سے ہوتی ہوئی حضور علیہ السلام، چونکہ دنیا کی سب سے کامل شخصیت ہی پیارے آقا علیہ السلام ہیں، وہاں سے ہوتی ہوئی یہ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، صوفیاء کرام، اولیاء اللہ، پھر علماء کرام، پھر جتنے بھی قرآن کی تفسیر کرنے والے سب تک، شیخ الحدیث، جتنے بھی بڑے بڑی کیٹیگریز ہیں علماء کی، ان سب تک علم پہنچا۔ پھر علماء کی مزید کیٹیگریز ڈیوائڈ ہو جاتی ہیں، ان کے اندر علم پہنچا۔ تو جب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو اس میں عام عوام کو نہیں پڑھنا چاہیے معاملات میں کہ علماء کے فلاں اختلاف ہیں اپنے اس میں، تو اس عالم دین نے اس عالم دین کے بارے میں بری بات بول دی، اس عالم دین نے اس عالم دین کے بارے میں بری بات بول دی۔ وہ علماء کے آپس کے اپنے علمی اختلافات ہیں، ایک عام عوام اس کو اتنا علم نہیں ہے، تو وہ علماء کے اگر ان جھگڑوں میں پڑے گی، اس کا بھی ایمان کا خطرہ ہوگا۔ اور پھر سب سے بڑی بات، علماء کی بیعت بھی بہت سخت گناہ ہے۔ آپ کو کبھی زندگی میں علم حاصل نہیں ہو پائے گا، نہ آپ کی شخصیت اس قابل بن پائے گی اگر آپ علماء کرام کی بیعت بھی کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ علم کے چشمے پھوٹتے ہیں علماء کرام سے، اور ہم نے اپنے علماء کرام کو کیا سمجھ لیا؟ مولوی سمجھ لیا۔ بے شک آج کل کے دور میں کچھ ہیں ایسے غلط طرف، لیکن اچھے علماء کرام بہت ہیں، تو ہم بروں کی وجہ سے ہم اچھوں کو بھی غلط کیا کہتے ہیں۔ تو اس چیز کا خیال کریں، کیونکہ قرآن مجید میں بھی فرمایا گیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تم جانتے نہیں ہو تو سوال کرو اہل ذکر سے۔ اہل ذکر سے مراد اہل علم ہے، یعنی علماء سے سوال کرو، ذکر کرنے والوں سے۔ اب علم کی ذکر کون کرتا ہے؟ علماء ہی کرتے ہیں۔ اجماع، قیاس وغیرہ یہ کون کرتا ہے؟ یہ علماء کرتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب ایسا دور آئے گا کہ علم اٹھ جائے گا،
علم ختم ہو جائے گا. اور بہت سے ہمارے اتنے بڑے بڑے علماء کرام آپ دیکھیں، خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس دنیا سے دار فانی سے کوچ کر گئے. بڑے بڑے علماء کرام جو ہے وہ اس دار فانی سے کوچ کر چکے، کیونکہ علم اٹھ چکا ہے. اب کیا رہ گیا؟ عمل بھی اٹھ چکا ہے، علم بھی اٹھ چکا ہے، اب صرف تعلیم رہ گئی ہے اور ڈگریاں رہ گئی ہیں. آج کل ہر بندہ یا ڈگری آئے گی، اچھی جاب ہوگی، فلاں چیز میں ماسٹرز کروں گا، پروفیسر بن جاؤں گا. علمی کام کسی نے نہیں کرنا، علم کے میدان میں کسی نے نہیں آنا. یار علم تو انبیاء جو علماء ہیں وہ تو انبیاء کے وارث ہیں. کوئی شخص اگر دین کے علم کو حاصل کرنے کو کم تر معاذ اللہ کم تر سمجھتا ہے تو وہ پھر اپنے ایمان کی فکر کرے. اور جن لوگوں نے دین کا علم حاصل کیا ان کو کم تر سمجھتا ہے تو پھر وہ شخص اپنے ایمان کی فکر کرے. وہ تو اپنے مذہب سے ہی دور ہے وہ شخص. کیونکہ یار ہندو کو دیکھو، ہندو اپنے پنڈت کی کتنی قدر کرتا ہے. سکھ کو دیکھو، سکھ اپنے جو ہے گرو کی کتنی قدر کرتا ہے. اس کے علاوہ عیسائی کو دیکھو، عیسائی اپنے فادرز، پوپ اور بیشپس ہو گئے، ان کی کتنی قدر کرتے ہیں. لیکن ہمارے مسلمان اپنے علماء کو مولوی 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 کہہ کے اپنے علماء کی تعظیم و تکریم ہی نہیں کرتے، جانتے ہی نہیں، توہین کرتے ہیں علماء کی، بے ادبی کرتے ہیں. جس کی وجہ سے ہمارے مسلمان در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، مار کھاتے ہیں در در کی. دوسری چیز، ابھی جن بزرگ کا عرس گزرا سید داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک اولیاء اللہ جو ہے ان پر نہ کسی چیز کا غم ہے، نہ کسی چیز کا خوف ہے. دیکھو خوف کیا ہوتا ہے، یہ تو آپ سب جانتے ہو کہ اچھے طریقے سے، کہ کسی بھی چیز سے، چھوٹی سی چیز سے خوف آ جانا، کسی بھی چیز سے تھم جانا، ڈر جانا. کچھ چھوٹی سی چیز ہماری جو ہے آگے پیچھے ہو گئی، ایک تو ہمیں غم لاحق ہو گیا، دوسرا اس کے اوپر خوف لاحق ہو گیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا کہ ولا هم یحزنون، کہ انہیں تو کسی قسم کا غم ہی نہیں ہے، کسی قسم کا غم ہی نہیں ہے ان کو. یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز کا بھی کوئی غم نہیں ہے. اور پھر ایک اور جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو، آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو یہ سچے کون ہیں؟ یہ سچوں کی کیٹیگری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائی. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کن پر انعام کیا ہے؟ اولئک الذین انعم اللہ، کہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، علیہم ان پر، من النبیین ان میں سے نبی ہیں، انبیاء، سب سے پہلی کیٹیگری انبیاء کی آگے، والصدیقین، صدیقین یعنی سچوں پر، یعنی وہ لوگ، یہ نہیں کہ عام سچے بول، نہیں، وہ لوگ جو اللہ کے قریب ہیں، یہ صدیقین، یہ اولیاء اللہ کے درجہ ہے. والشہداء، اور شہداء، والصالحین، اور نیک لوگوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انعام دیا. اچھا جن پر اللہ نے انعام کیا ہو ان کے پھر عرس کی بھی پھر کیا ہی بات ہوگی. اچھا عرس یہ نہیں ہے کہ زیادہ دربار پر یا کوئی بھی دربار اس پر جا کے استغفر اللہ سجدے کرنا، یہ سب اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ تعظیماً اگر کسی کو، کسی بزرگ کو یا کسی قبر کو سجدہ کیا جائے تو وہ حرام ہے، صرف تعظیم کی نیت سے، عبادت کی نیت سے کفر ہے. کتنی بڑی بات. جبکہ اعلیٰ حضرت نے یہ بھی لکھا کہ اگر آپ کسی مزار پر جائیں تو اس سے کم 6 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہوں، یہ اصل ادب ہے. اور پھر فاتحہ خوانی کریں اور پھر اللہ سے دعا کریں. آج کل جو مزاروں پر ہو رہا ہے اس کے اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اس کا اسلام سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. تو سید داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہی صدیقین اور صلحاء لوگوں میں سے، انہی صالحین لوگوں میں سے ہیں جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انعام فرمایا. اور یہ جو عرس پر میلے وغیرہ یہ سب لگانا جائز نہیں ہے، نہ اس کا کوئی ہم سے تعلق ہے. عرس کیا ہے؟ دیکھو عرس کا مطلب ہے خوشی کا دن، خوشی، کسی بھی چیز کی خوشی، کسی بھی چیز پر آپ جو ہے اگر خوشی مناؤ تو اس کو عرس کہا جاتا ہے، یہ عید کہا جاتا ہے.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو اولیاء ہیں وہ اس دنیا سے جب جاتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جو ہے استغفر اللہ وہ مٹی میں مل چکے، نہیں، ملے ہیں خاک میں لیکن کفن میلا نہیں ہوتا، ملے ہیں خاک میں لیکن کفن میلا نہیں ہوتا، فدایان محمد کا بدن میلا نہیں ہوتا۔ تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ استغفر اللہ وہ مٹی میں مل چکے، نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مٹی پر آرام کر دیا کہ اللہ سبحانہ کہ وہ ان لوگوں کے جسم کو کھائے، کیونکہ قرآن مجید کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا فی سبیل اللہ اموات، اے ایمان والو جو اللہ کی راہ میں مار دیے جائیں، قتل کر دیا جائیں، ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کو رزق دیا جاتا ہے، وہ اللہ اور ان کا معاملہ ہے، اور ان کی روحیں اعلیٰ علیین میں ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے ان نے زندگی اپنے نفس کو مار کے گزاری، زندگی اپنے نفس پر قابو کر کے گزاری۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ جب جہاد سے واپس آ رہے تھے صحابہ کرام کے ساتھ، صحابہ کرام خوش تھے، فتح ہو گئی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا میرے صحابہ ہم جہاد اصغر سے لوٹ رہے ہیں اور جہاد اکبر کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ دیکھو اصغر کہتے ہیں چھوٹے کو، بہت چھوٹا، اور اکبر کہتے ہیں بہت بڑا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، ہم جہاد اصغر سے لوٹ رہے ہیں، گو کہ فتح ہوئی تھی جہاد کے اندر، میدانی جہاد میں، جہاد بالسیف میں، تلوار والی جہاد میں فتح ہوئی تھی، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ ہم جہاد اصغر سے لوٹ رہے ہیں، یعنی چھوٹے جہاد سے لڑ رہے ہیں، جہاد اکبر کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جہاد اکبر کیا چیز ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے نفس کے خلاف جہاد، اور جو بندہ اپنے نفس، اپنی نفسانی خواہشات پہ قابو کر گیا وہ اس دور میں اللہ کا ولی بن گیا۔ تو سید داتا علی اجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہیں وہ 10 واسطوں سے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، ان کی اولاد سے ہیں، اور 5 کے 6 واسطوں سے غوث اعظم کی اولاد سے ہیں، غالباً غوث اعظم کی اولاد سے، کیونکہ غوث اعظم بھی حسنی سید تھے۔ اور سید داتا علی حجویری، سید عثمان بن علی حجویر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو سلطان اور امام الاولیاء کہا جاتا ہے فی البر صغیر، یعنی بر صغیر پاک و ہند کے اندر جتنے اولیاء ہیں، چاہے وہ مہر علی ہوں، چاہے وہ سلطان باہو ہوں، چاہے وہ سچل سرمست ہوں، چاہے وہ سمندر کے غازی عبداللہ شاہ غازی ہوں، چاہے وہ مصری شاہ غازی ہوں، چاہے وہ قطب عالم ہوں، چاہے وہ انڈیا کے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، چاہے وہ مخدوم میاں کیوں نہ ہوں، کوئی بھی اللہ کا ولی ہو، چاہے وہ اعلیٰ حضرت ہی کیوں نہ ہو، امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چاہے وہی کیوں نہ ہو، ان سب کے امام جو ہیں کون ہیں؟ سید داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ خواجہ غریب نواز جن کو سلطان الہند حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں آ کر لقب دیا تھا، جن کا نام خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے، اجمیر شریف کے رہنے والے، انڈیا میں اجمیر شریف شہر کا نام ہے، ادھر کی مقیم، اور ادھر وہ مدفون ہوئے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب ان کے مزار شریف پہ حاضری دی، حضرت سید داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار شریف پر حاضری دی، تو ادھر ایک بڑی پیاری بات کہی کہ ہم اکثر سنتے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کے سارا پیر کامل کامل آرا رہنما، یعنی گنج بخش جو ہیں، یعنی یہ فیض پورے عالم کو فیض بخش رہے ہیں، ان کی قبر سے اتنا نور نکل رہا ہے، کیونکہ اولیاء اللہ کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کشف اور باطنی آنکھ کھول دی ہوتی ہے، ان کو نورانیات و تجلیات ان کو نظر آ رہی ہوتی ہیں سامنے۔ تو انہوں نے کیا فرمایا، گنج بخش فیض عالم، کہ یعنی یہ جو داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ داتا علی حجویری ہیں، ان کی قبر سے اتنا نور نکل رہا ہے کہ یہ پوری عالم کو روشن کر رہا ہے، مستفیض کر رہا ہے۔ نا کے سارا پیر کامل، یہ ناقصوں کے پیر کامل ہیں، ناقصوں کے کامل مرشد ہیں، کامل آرا رہنما، اور کاملوں کے رہنما ہیں، یعنی کامل وہ کہ جو اللہ کے ولی ہیں یہ ان کے بھی رہنما ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ایک شخص
ان کے دربار میں حاضری ہو کے اس نے اپنی فریاد لے کے آیا حضرت داتا علی الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے. اس نے بڑے پیارے الفاظ کہے. وہ الفاظ تاریخ میں ریکارڈ ہوئے. وہ الفاظ کیا تھے؟ سید حجویر مخدوم مرکد او پیر سنجم راہ حرم. سبحان اللہ. بند ہائے کوہسار اساں کسخیت در زمین ہند تخم سجدہ ریخت. کتنے پیارے اس بندے نے فارسی میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں آ کے الفاظ کہے کہ وہ الفاظ تاریخ کے اندر ریکارڈ ہو گئے. اور بات یہ کہ اب یہ مزار پر جو علماء کرام کے ساتھ داتا علی اجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر، اچھا آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری کتاب دی کشف المحجوب، اس کو آپ لوگ خرید کر پڑھیں. بڑی پیاری ماشاء اللہ سے کتاب ہے وہ کشف کے بارے میں. اب ان کے دربار پر جو ہوا علماء کرام کے ساتھ، خدا را عوام سے درخواست ہے کہ عوام ایسی حرکتیں نہ کرے، علماء کے جھگڑوں میں نہ پڑے، خود اپنا ایمان برباد کر بیٹھے گی. علماء تو انبیاء کے وارث ہیں. آپ اپنے علماء کے ساتھ اس طریقے سے کریں گے تو غیر آپ کا مذاق اڑائیں گے. ارطغرل غازی کا ایک کلپ میں نے دیکھا تھا، مجھے بہت پسند آیا وہ کلپ، کہ جس کے اندر کنیوی نام کے کوئی عالم دین تھے، ان پر ایک منگول نے ہاتھ بڑھایا تو اس منگول کی گردن اڑا دی. ارطغرل غازی نے بولا کہ ہماری یہ سرزمین پر کوئی علماء کی بے ادبی کرے گا تو اس کا یہی انجام ہوگا. کوئی علماء کے اوپر ہاتھ اٹھائے گا وہ ان کا یہی انجام ہوگا. کتنی پیاری بات جدید دور کا. اور جدید دور میں ہماری حکومت کیا کر رہی ہے؟ علماء کو جیلوں میں ڈال رہی ہے اور ہماری ناقص عقل عوام ان کے نعرے لگا رہی ہے. ہماری موجودہ حکومت کی بات کر رہا ہوں. حافظ سعد رضوی صاحب، خادم حسین رضوی صاحب کو جیل میں ڈالا ہوا تھا. بھائی کس قصور میں ڈالا؟ کیا وہ ناموس رسالت کی بات کرتے تھے؟ اس قصور میں ان کو جیل جانا پڑا. خدا کا خوف کریں، کوئی ہوش کے ناخن لیں. کیوں اپنے علماء کرام کی بے ادبی کرتے ہیں؟ اپنی جو ہم اپنی عوام کا مذاق اڑاتے ہیں. اور عوام تو ہماری ویسی بے وقوف جاہل عوام، اس کو تھوڑا سا جو ہے شعور نہیں ہے کہ یار تھوڑا سا جس نے کوئی راستہ دکھایا اسی راستے پہ چل پڑے. یہ نہیں دیکھا کہ یار وہ راستہ صحیح ہے غلط ہے. یار علماء کے آپس کے اختلافات ہیں. علماء کے آپس کے اختلافات کو تو پہلے علماء کرام کو پبلک میں ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. اگر کسی سے کوئی اختلاف ہے بھی تو اس کو بیٹھ کر اس پہ بات کی جائے، اس کو سلجھایا جائے، بجائے اس کے کہ اس کو عوام میں بیان کر دیا جائے. اب عوام ناقص العقل علماء کرام پہ استغفر اللہ جوتیاں اٹھا. یہ حالت ہے ہماری عوام کی. اور پھر ہم لوگ ترقی کریں اور علماء کرام کوئی حق کی بات کرتے ہیں، ہماری عوام مولوی کہتی ہے ان کو. یار مدینہ کی ریاست کیا ہوتی ہے؟ مدینہ کی ریاست وہ ہوتی ہے کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کا دور خلافت آیا اور زکوٰۃ دینے والوں نے منع کیا، انکار کیا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا. بولا یہ اگر ایک اونٹ کی نکیل کے برابر بھی اگر یہ زکوٰۃ دینے سے منع کریں گے تو میں ان کے خلاف جہاد کروں گا. یہ ہوتی ہے مدینہ کی ریاست. آج ناموس رسالت پر کوئی عالم دین اٹھ کے کھڑا ہو اور حضور علیہ السلام کی عزت پر بات کرے، اور یہ ہماری حکومت جو مدینہ کی ریاست کی دعوے دار ہے اٹھا کے جیل میں ڈال دیا، اٹھا کے لاک اپ کر دیا. اور ان کا ساتھ دینے والے اتنے، ہماری عوام اتنی بے وقوف کہ یار تھوڑا سا سوچ لیں کہ وہ جو بندہ کھڑا ہوا تھا وہ کس وجہ سے کھڑا ہوا تھا. اس کا بھی تو موٹیو دیکھو. نہیں زندہ باد کے نعرے لگانے ہیں. دیکھو طالبان کو دیکھو نا یار، کس طریقے سے انہوں نے اپنی وہاں پہ حکومت قائم کی. اس کے بعد مدینہ کی. اور ہماری عوام طالبانوں کی تعریف کر 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 تھکتی نہیں ہے. دیکھ اور ایسی بے وقوف کہ ہماری پھر جو ہے ہماری حکومت کے نعرے مارتی ہے. یار یہ تو دیکھو کہ طالبان نے 10 دن میں کس طریقے سے پیارا اسلامی نظام قائم کیا. یونیورسٹیز میں لڑکیاں جو ہیں وہ پردہ کر کے آ رہی ہیں. لڑکا اور لڑکی ان کے درمیان پردہ حائل کر دیا گیا، ایک پردہ لگا دیا گیا کہ یہ ادھر نہیں دیکھ سکتی لڑکیاں اور لڑکے ادھر نہیں دیکھ سکتے. اور مزدور کی جتنی تنخواہ اتنی افسروں کی تنخواہ ہوگی. یہ ہے مدینہ کی ریاست یار. یہ ہے وہ مدینہ کی ریاست جس کی بات علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا کرتے تھے، جس کی بات ہر مسلک کے عالم دین کرتے ہیں. کسی مسلک کی کوئی وہ نہیں ہے. چھوٹے موٹے اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ.
ہر مسلک کے عالم دین ان چیزوں کی بات کرتے ہیں. تو خدا را اپنے علماء کی عزت کریں, اپنے علماء کی قدر کریں. آج اگر یہ نہیں ہوں گے نا تو واللہ دنیا میں آپ لوگوں کو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. لوگ آپ کو بیچ کر کھا جائیں گے. علامہ خادم حسین رضوی صاحب سے کفر کیوں ڈرتا تھا؟ کیونکہ ان کو پتہ تھا یہ عالم اسلام میں ہمارے خلاف بہت بڑی چٹان ہے جس نے ہمیں روکا ہوا ہے ہمارے کام کرنے سے. آج دیکھو علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے کفر کس طریقے سے سر اٹھا رہا ہے. کیوں ڈرتا تھا؟ کیوں وہ جس چینل پر ان کی ویڈیو اپلوڈ کرو وہ چینل بلاک کر دیا جاتا ہے؟ وہ اسی وجہ سے. خدا را اپنے علماء کی عزت کریں, اپنے علماء کی قدر کریں. اور آخری اس پیغام کے ساتھ کہ علم اب اس دنیا سے اٹھتا جا رہا ہے. صرف تعلیم باقی رہ گئی اور ڈگریاں باقی رہ گئی ہیں. خدا را علماء کی صحبت میں بیٹھ کر علم حاصل کریں, اس علم کو آگے پھیلائیں تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاری ہو. 2 دن کی زندگی بھی نہیں ہے بلکہ 1 سانس کی بھی نہیں ہے. 1 سانس کب نکلے روح پرواز کر جائے. قبر میں جا کے کیا جواب دیں گے؟ آپ کیا سیکھ کے آئے ہیں؟ اللہ اکبر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے جو بولا, جو بات کی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.